ایک مولوی صاحب نے حضرت حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت یہ بھوک ہڑتال نہیں ایجاد ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر موت واقع ہو جائے گی تو وہ موت حرام ہوگی، اور بزدلی پر بھی دلیل ہے کہ آئندہ آنے والے مصائب سے گھبرا کر ایسا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مزاحن فرمایا، نر نہیں رہتے مادہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھوکے مر گئے تو کسی کا کیا حرج ہوا اور کسی کو کیا نقصان پہنچا۔ جو سوچتی ہے الٹی ہی سوچتی ہے۔ ایک فاتر العقل لیڈر گاندھی نے اپنے اتباع کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، آئندہ نسل بند ہو جائے گی اور جو موجود ہیں وہ مر جائیں گے۔ پھر اہل حکومت کس پر حکومت کرے؟ یہ عاقل ہے یا بد فہم، بدعقل؟ اسی پر لوگ اس کی بیدار مغزی کے قائل ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان معتقدین کی جماعت بھی ان امور میں ان سے کم نہیں۔ اس مشورے کی تو بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک شخص کی بھینس چور لے گئے۔ اس شخص نے جا کر دیکھا تو رسہ موجود تھا، تو پکار کر کہتا ہے کہ لے جاؤ مگر باندھو گے کاہے میں۔ یہی حالت ان عقلاء کی ہے۔ حکومت کا مدار خاص نسل پر سمجھتے ہیں، جیسے اس شخص نے بھینس باندھنے کا مدار خاص رسے پر سمجھا۔ ایسے بیدار مغزوں سے تو وہ گنوار ہی اچھے ہیں جو اپنا مطلب اور مقصد تو مفید طریقے پر نکال لیتے ہیں۔ ایک گنوار کا قصہ ہے کہ ایک تحصیلدار کو ایک تحصیل میں کئی برس کا عرصہ تعینات ہوئے ہو گیا تھا۔ عام برتاؤ اہل معاملہ سے اس کا اچھا نہ تھا، مگر حکام کو اس نے مسخر کر رکھا تھا، اس لیے کسی کی شکایت کا اثر نہ ہوتا تھا۔ اس گنوار نے اس کا تبادلہ کرانا چاہا۔ کلکٹر صاحب کے بنگلے پر پہنچا۔ کلکٹر نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلکٹر نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ موروثی کسے کہیں ہیں؟ کلکٹر نے کہا کہ اگر 12 سال تک کسی کے قبضے میں زمین رہے وہ موروثی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس گنوار نے کہا کہ ہاں، بڑا غضب ہو گیا۔ کلکٹر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گنوار نے کہا کہ فلاں تحصیلدار کو تحصیل میں 11 سال تو ہو گئے ہیں، 1 سال اور باقی ہے موروثی ہونے میں۔ اگر یہ بھی پورا ہو گیا تو پھر نہ تیرا باپ اس سے چھڑا سکتا ہے اور نہ میرا باپ۔ کیسی ترکیب سے کام لیا گنوار نے۔ کلکٹر سمجھ گیا اور تحصیلدار کا تبادلہ کر دیا۔